اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، نماز کے حوالے سے ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے، اور اس میں اصلاً تو ہمیں آج نماز کے اعمال کا جائزہ لینا ہے، لیکن آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نماز کی حقیقت اور نماز کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جائزہ لے چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کی کن حکمتوں اور مسالے کو ہم پہ واضح کیا ہے، اس کی کیا فائدے، اس کی کیا اہمیت اور اس کی تاکید کے کیا پہلو ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا تفصیلی ہم نے جائزہ لیا تھا، پھر یہ دیکھا تھا کہ وہ کیا شرائط ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم اپنی نماز کا آغاز کریں۔ اسی طرح اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہم نماز کے آغاز سے قبل نماز کی حقیقت اور نماز کے مقصد کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ کوئی قانونی نوعیت کی چیز نہیں ہے، مگر ہم انسان جس طرح ایک قالب رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم دل و دماغ بھی رکھتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں انسان بنانے والی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارا کان ہے۔ یہ چیزیں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ جو اصل ہمارا امتیاز ہے وہ یہ کہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو چیز ظاہر میں ہے اس کے پیچھے ہوئی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ ہم نماز کی حقیقت کو سمجھیں۔ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے پرستش ہے۔ پرستش کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ جتنے بھی معبود ہوتے تھے، ایک زمانے میں دور شرک تھا، بہت سے معبود ہوتے تھے، تو جتنے بھی معبود ہوتے تھے، بت ہوتے تھے، چاند ہوتے تھے، تارے ہوتے تھے، تو لوگ ان کے سامنے مختلف مراسم عبودیت بجا لاتے تھے۔ اصل میں تو یہ مذہب اسلام یا اس مذہب کا ایک حصہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جس کے جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام شامل ہیں۔ لیکن جب انحراف آیا تو توحید کا معاملہ تو کہیں پیچھے رہ گیا، دنیا میں شرک غالب ہو گیا۔ تو زیادہ تر جو مذاہب ہمیں نظر آتے رہے ہیں وہ مشرکانہ مذاہب میں نظر آتے ہیں کہ بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے، قربانی دی جا رہی ہے، یا اپنا مال یا اپنی فصل نظر کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جسمانی طور پر بھی مراسم عبودیت ادا کیے جاتے تھے، جو اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ اس ہستی کو ہم خالق سمجھتے ہیں، اس کی رضا ہم چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا، وہی تنہا معبود ہے، اور اسی کی تنہا عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ اسی کا حق ہے کہ تنہا اسی کی پرستش بھی ہو۔ مجھے یہ تفصیل اس لیے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ چونکہ عام طور پر یہ تصور ہے، یا ایک حلقے میں کم سے کم یہ تصور ہے کہ پرستش کوئی کم تر درجے کی چیز ہے۔ نہیں، پرستش ایک بنیادی اہمیت کی چیز ہے۔ یہ خالق و مخلوق کے تعلق کے لیے، عبد و معبود کے تعلق کے لیے، اور انسان کی نفسیات کے لیے ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ تو انسان جس وقت اللہ پروردگار کی پرستش کرتا ہے تو وہ اپنے زبان حال سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہوں، اس کی رضا چاہتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرا مالک میرا حاجت روا ہے، وہی ہے ہر نعمت کا دینے والا۔ مجھے اسے خوش کرنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے، اور فیوچر میں بھی اگر کچھ مانگنا ہے تو میں اسی سے مانگوں گا، اور اسی سے ملے گا، اور وہی دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اور اس کے ایک دوسرے جو ایک بڑا اہم مقصد ہے اس کا، وہ یہ کہ یہ خدا کی بڑائی کا اور کبریائی کا اور عظمت کا اعتراف ہے۔ یعنی جو معبود ہوتا ہے، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ایک طرف تو وہ نعمت دینے والا ہے، دوسری طرف ساری عظمت اسی کے لیے، ساری کبریائی اسی کے لیے، ساری بڑائی اسی کے لیے۔ اس نے کائنات بنائی، اس نے مجھے عدم سے وجود دیا ہے، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اس کی عظمت بڑی غیر معمولی ہے۔ تو اس کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے پرستش کی جاتی ہے۔ تو مذہب اسلام میں جب پرستش کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ ایک عبادت ہونی چاہیے، تو پھر اس مقصد کے لیے شروع دن سے ہی نماز کو مقرر کیا گیا۔ اور اس کے اندر یہ کمال ہے، آج ہم اعمال کے اندر دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں
जो भी मरासिम उबूदियत राइज थे उन सबको जमा कर दिया गया, उन सबको उसमें जमा कर दिया गया। अल्लाह ताला के हुजूर इज्ज़ के, नियाज के, शौक के, मोहब्बत के, परस्तिश के जितने भी असालीब हो सकते हैं जिनका इजहार जिस्मानी तरीके से किया जा सकता है, वो सब के सब नमाज में जमा है, उनको हम देखेंगे। लेकिन पहली बात जो समझने की है वो ये कि नमाज अपनी हकीकत के एतबार से परस्तिश है। नमाज की हकीकत को समझने के बाद दूसरी अहम चीज नमाज के मकसद को जानना है। नमाज का मकसद कुरान मजीद में बयान हुआ है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज का इहतिमाम रखो। तो नमाज पढ़ने का असल मकसद ये है कि हमारा वो रब, वो खालिक, वो मालिक जिसने हमें सब कुछ दिया है, जैसे कि मैंने अर्ज किया, वो हाजत रबा है, वो मुश्किल कुशा है, वो बुलंद व अजीम है। लेकिन मामला ये है कि वो नजर नहीं आता, वो हालत गैब में है। किसी मामले में वो हमारा हाथ आकर नहीं रोकता, हमें पकड़ता नहीं है, फौरी तौर पर नहीं पकड़ता, इसी तरीके से फौरी तौर पर जजा भी नहीं देता। तो हमें अक्ली तौर पे ये बात अपने आप को रिमाइंड करानी है, इस हकीकत को अपने जहन में ताज़ा करना है और करते रहना है कि इस दुनिया में हम शुत्र बेमहार नहीं हैं। हमारा एक खालिक और मालिक है जिसे हमारे ऊपर मुकम्मल काबू है, मुकम्मल इख्तियार है। सरद इस इम्तिहान की मुद्दत पे उसने हमें एक मोहलत दे रखी है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम उसके हुजूर पेश होंगे और वहां पर वो हमारे अमाल की बुनियाद पे हमारा फैसला करेगा। नमाज इन सारी चीजों की याद दहानी। नमाज हमें बताती है कि हम आजाद और बेलगाम नहीं हैं, बल्कि हमारा माबूद है, हमारा रब है, हमारा खालिक है, जिसकी इताअत हमने करनी है, जिसकी हमने परस्तिश करनी है, जिसको हमने याद रखना है। जिंदगी के हर सर्द और गर्म में, हर अच्छे और बुरे में, हर खुशी और गम के मौके पर, गजब के आलम में, किसी से हम राजी हों इस आलम के अंदर, हर तरह के अहवाल में हमें अपने रब को याद रखना है। जब हम उसे याद रखेंगे तो फिर हम उस मतलूबा रवैये का मुजाहरा करेंगे जो अल्लाह ताला को पसंद है और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में भेजेंगे। और अगर उसे हम भूल कर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर जाहिर है कि उसकी इबादत कैसे करेंगे, उसकी इताअत कैसे करेंगे, हम उसकी फरमाबरदारी कैसे करेंगे, हम उसे राजी कैसे करेंगे। तो ये नमाज है जो दिन में 5 मरतबा इसलिए फर्ज की गई है कि हर पहर में हम ये बात याद रखें कि हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो मुकम्मल तौर पर हम पर काबू रखे हुए है, हर हाल में हमें देखता है, उसे हर चीज की खबर है और एक रोज हमें उसके हुजूर पेश होना। ये इतनी बड़ी याद दहानी है, ये इतनी बड़ी याद दहानी है कि इसी पस मंजर में फिर वो नमाज जो है वो इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर बन जाती है कि ये फवाहिश से और मुनकर से रोकने वाली बन जाती है। और फिर यही वो स्पिरिट है जो इंसान के गुनाहों को झाड़ देती है और इंसान की नेकियों में इजाफा करती है। तो ये याद दहानी जो है अगर नमाज ना करे तो जाहिर है कि फिर उसका वो नतीजा, वो फायदा नहीं हो सकता। हमारे जो दौर का एक बड़ा अलमिया ये है कि इस दौर में इबादत में जो बहुत बड़ा सानिया हुआ है वो ये कि इबादत की बस फॉर्म या उनकी जाहिरी शक्ल या उनके अमाल या उनके अस्कार यही जेर बहस रह रहे हैं। ये जो नमाज है, ये जितनी भी इबादत है, इनकी हकीकत है और इनका मकसद जेर बहस नहीं आता। जब हकीकत जहन में ताज़ा ना हो और मकसद सामने ना हो तो फिर उसका वो हकीकी फायदा समझ में नहीं आ सकता जिसको मैंने अभी बयान किया है। तो अनफॉर्चुनेट है ये बात बहुत कि हमारे यहाँ मजालिस में, मवाइस के अंदर, तकरीरों में, खुतबात में, किताबों में जिस मौजू पर भी लिखी जाए उनमें ये चीज जेर बहस नहीं आती, अक्सर जेर बहस नहीं आती। और यही वो सबब है कि हमारी ये नमाजी बढ़ना है, लेकिन आप देखिए कि बुराई भी उतनी बढ़ रही है और लोगों के अंदर और समाज के अंदर वो तब्दीली नहीं आ रही जो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की शख्सियत और जिंदगी में हमें नजर आती है और हजरत सहाबा की जिंदगियों में रूनमा हुई थी। तो ये वो चीज है जिसकी बिना पर मुझे बहुत इसकी तफसील करनी पड़ रही है। और एक और मसला भी है हमारे यहाँ कि नमाज यानी जेर बहस आती भी है तफकी जुजियात के हवाले से और उसमें फिर बड़े झगड़े हैं, उसमें इख्तलाफ हैं, उसमें आपको पता है हमारे यहाँ रफ़ा यदैन पे झगड़े होते हैं, फातिहा खल्फ इमाम के ऊपर झगड़े होते हैं, इमाम के पीछे आपको जब तकबीर हो रही हो तो किस वक्त खड़े होना है, क़द क़ामतिस सलाह के ऊपर खड़े होना है या शुरू से खड़े होना है। इन चीजों के ऊपर मस्जिदें अलग हो जाती हैं, लोग एक दूसरे से वहशत ज़दा हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हालांकि इन चीजों की कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। जो असल चीज है, जो हकीकत है, जो स्पिरिट है, जो नमाज की समझिए कि मकसद है, वो हमारे लिए मसला नहीं है।
اور جب مسئلہ نہیں ہے تو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. لیکن اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم شرائط پوری کرتے ہیں جن کو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ انسان ناپاک نہ ہو، قبلہ رو ہو، انسان نے کوئی نشہ آور چیز نہ لے رکھی ہو، شراب نہ پی رکھی ہو، یہ ساری چیزوں کا اگر ہم نے اہتمام کیا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ حقیقت بھی تازہ ہونے چاہیے کہ میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی پرستش کرنے آیا ہوں، یہ اس کا حق ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنے آیا ہوں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے آیا ہوں، اور اس بات کو یاد کرنے آیا ہوں کہ ایک روز مجھے اس کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اس کا بندہ بن کر رہنا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد آئیے اب نماز کے جو اعمال ہیں ان کو ہم ایک ایک کر دیکھتے ہیں. ان کے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نماز کی جو شریعت ہے، جو نماز کے اعمال ہیں، وہ اصلاً امت کے اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں نے پہلے کر دی تھی. اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ پوری امت کو آگے سکھایا ہے. یعنی 2 4 5 لوگوں نے یہ بات نہیں بیان کی بلکہ پوری امت اس کو بالاتفاق آگے اسی طرح منتقل کرتی ہے. اور ہر عمل کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا. اس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. تو جتنا بھی نماز کے اندر حسن ہے، خوبی ہے، وہ حضور کے طریقے پہ پیدا ہوگا. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اعمال کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ہر عمل کے ذیل میں ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ جو رکن ہے، وہ جو عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سر انجام دیا. سب سے پہلے نماز کا آغاز ہوتا ہے رفع یدین سے، یعنی دونوں ہاتھ ہم اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. اس موقع پہ اذکار بھی ہوتے ہیں. میں اذکار اگلی دفعہ زیر بحث لاؤں گا، اس لیے اس وقت اذکار زیر بحث نہیں لا رہا. لیکن عام طور پہ معلوم ہے ہمیں کہ ہم ہاتھ دونوں جب اٹھاتے ہیں، رفع یدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس موقع پہ ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. لیکن اس وقت میں اذکار زیر بحث نہیں لا رہا، اعمال زیر بحث لا رہا ہوں. تو اس کے متعلق، اس عمل کے متعلق جو تفصیل ہمیں حدیثوں کی کتابوں میں جو تفصیل سامنے آتی ہے ان میں کئی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ رفع یدین آپ کبھی تکبیر کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہتے اور ساتھ میں ہاتھ اٹھا دیتے. کبھی تکبیر سے پہلے، یعنی اللہ اکبر بعد میں کہتے پہلے ہاتھ اٹھا دیتے. اور کبھی اس کے برعکس ہوتا، یعنی کبھی آپ تکبیر کے بعد رفع یدین کرتے، پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے پھر ہاتھ اٹھاتے. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہماری مساجد میں اگر یہ 2 3 عمل ہو جائیں تو ہمیں کتنا متوحش ہم لوگ محسوس کریں گے، اپنا ہم کیسا عجیب محسوس کریں گے. حضور کی سیرت میں آپ کو سب نظر آئے گا، یہ حدیثوں کے ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہیں، سب اسٹیبلش چیزیں. پھر اسی طریقے سے حضور یہ کام کس طرح کرتے رفع یدین، یعنی ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے، ایسا نہیں ہوتا کہ جسم سے ملے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملاتے اور نہ پوری طرح کھول کر الگ الگ رکھتے تھے. یعنی جس طرح ہم بالکل کھول کے بعض اوقات پوری انگلیاں کھول لیتے ہیں اور بالکل بعض اوقات ملا کے وہ ہاتھ کو بالکل بند کر لیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. بالکل نیچرل طریقے پہ حضور ہاتھوں کو رکھتے تھے، ان کی انگلیوں کو. پھر ہاتھ کتنا اٹھاتے تھے، کبھی کندھوں کے سامنے، کبھی کانوں کے اوپر کے حصے تک آ جاتے تھے. یعنی اس میں بھی کوئی ایک فکس عمل حضور کا نہیں ہوتا تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں حضور کے ہاں ایک فلیکسیبلٹی پائی جاتی تھی. اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھیے وجہ بالکل سادہ ہے کہ اصل جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ایک عمل کو سر انجام دیا جائے. اس کو کوئی میجرمنٹ کے اصول کے اوپر کہ اتنے سینٹی میٹر میں اور اتنے انچ چیز اوپر ہونی چاہیے، ظاہر بات ہے اگر توجہ اس طرف ہو جائے گی تو پھر نماز کی اسپرٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. تو حضور نے یہ بتا دیا کہ دین کا اصل فوکس اس عمل کو سر انجام دینا، اس لیے کہ اس عمل کی اپنی اہمیت ہے. اور عمل کی اہمیت کو بھی بیان کر دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ نماز میں تمام مراسم عبودیت پرستش کے سارے طریقے جمع کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ اصل میں خدا کی بڑائی کا اظہار ہے. یعنی ہم کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کسی چیز کی بڑے پن کو بیان کر کے ہم اشارتاً جب بتاتے ہیں تو ہاتھ دونوں پر اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز بڑی ہے. تو خدا کی عظمت، اس کی بڑائی کا یہ اظہار ہے جو ہم ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے یہاں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، رفع یدین کا جو نام مشہور ہے اصل میں وہ اس وجہ سے نہیں مشہور کہ نماز کا آغاز سے ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں ایک نزاع کا سبب ہے. تو اب آپ دیکھیے حضور یہ بھی کرتے تھے، یہ رفع یدین حضور آپ بعض اوقات رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی کرتے تھے، کبھی تیسری رکعت سے اٹھتے وقت اور کبھی سجدے میں جاتے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی کر لیتے تھے. تو حضور کے سارے طریقے رائج تھے، لیکن یہ حضور کبھی کبھار کرتے تھے.
اور اس کا سبب بالکل واضح ہے. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کی نماز ایک زندہ نماز ہوتی تھی، تو جو ذکر حضور کر رہے ہوتے تھے حضور اس کو اپنے عمل سے رسپونڈ بھی کرتے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں جب سجدے کی جو آیتیں کہلاتی ہیں وہ آتی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ حضور نماز میں قیام کے دوران سجدے میں چلے جاتے تھے. تو حالانکہ سجدہ تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس آیت میں تقاضا تھا تو حضور اس کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے. اسی طریقے سے ویسے تو اللہ اکبر کے موقع پر ہی مشروع کیا گیا ہے، جو اصل قانون بنایا گیا ہے کہ جب نماز کا آغاز ہو اس وقت ہاتھ بلند کیے جائیں، لیکن ان مواقع پہ بھی جو بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، چونکہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے یا کوئی رکن شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دہرا دیا. اس سے کوئی نیا عمل وجود میں نہیں آیا، بلکہ وہ چیز جو پہلے نماز میں موجود تھی اس کو گویا کہ حضور نے دوبارہ اس کو اختیار کر لیا. تو اس میں بھی کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا ہے. تو اس کی جو تفصیل احادیث میں آتی ہے کہ حضور سیدھے کھڑے ہوتے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے. یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ہاتھ اس طرح باندھتے تھے کہ دائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر، کچھ حصہ پونچے پر اور کچھ کلائی پر ہوتا تھا. یعنی یہ حضور کے ہاتھ باندھنے کی تفصیل ہے. اور پھر ایک موقع پر روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب کسی نے اس کے برعکس کیا، اپنا بائیں ہاتھ دائیں پر رکھا، تو حضور نے ان کا ہاتھ کھول کر دائیں کو بائیں کے اوپر کر کے درست کر دیا، کیونکہ یہی اصل میں ادب سے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. جب ہم کسی کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیے کسی کے حضور بزرگ ہستی کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ادب کا ایک قرینہ ہے. تو یہ گویا کہ خدا کے حضور غلامانہ پیشی ہے. وقوموا للہ قانتین، خدا کے حضور جو فرما بردارانہ انداز ہے پیش ہونے کا، یہ حضور نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ اصل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. اگر آپ ایک عاجز غلام کی طرح پیش ہونا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد حضور رکوع کرتے تھے. اور میں اس وقت یہ نہیں بتا رہا کہ اذکار کیا ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں، بعد میں زیر بحث آئیں گے. میں صرف اعمال بتا رہا ہوں، ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمل کی اسپرٹ کیا ہے. رفع دین خدا کی عظمت کا بیان، قیام کیا ہے خدا کے حضور مؤدبانہ پیش ہو جانا، اور رکوع کیا ہے اپنا سر اطاعت اس کے سامنے خم کر دینا، اپنی ہستی کو اس کے سامنے جھکا دینا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب جھکتے تو اب حضور کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے جو ہتھیلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر اس طرح رکھتے کہ لگتا کہ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، یعنی گرپ ہوتی تھی. حضور اپنے گھٹنوں کے اوپر ایک گرپ رکھتے تھے. انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور کھلی ہوتی تھی. یہ حضور کا طریقہ تھا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر اور انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور کھلی ہوتی تھی. اور کوہنیوں کو حضور پہلو سے الگ رکھتے تھے اور دونوں ہاتھ کمان کے چلے کی طرح تان لیتے، یعنی بالکل اسٹریٹ ہوتا تھا، ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے، دور ہوتے تھے ذرا اور اسٹریٹ ہوتے تھے. اور پھر کمر بالکل ہموار ہوتی تھی حضور کی، چنانچہ سر کو نہ جھکاتے نہ اوپر کو اٹھاتے بلکہ پیٹھ کے برابر کر لیتے، بالکل اسٹریٹ. اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں جس نے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز نہیں ہے. تو یہ حضور کا رکوع کرنے کا طریقہ تھا. اور رکوع کیا ہے میں پھر دہرا دوں، خدا کی عظمت کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے آپ جھک گئے. اس کے بعد قومہ ہے. قومہ کیا ہے کہ اصل میں یہ سجدہ اور رکوع کے بیچ میں ایک گیپ ہے، یعنی آپ براہ راست رکوع سے سجدے میں نہیں گئے بلکہ سجدہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس میں ڈائریکٹ جانا چاہیے. چنانچہ واپس آپ اٹھتے ہیں اور گویا کہ قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر اس کی تفصیل جو آتی ہے وہ یہ کہ رکوع سے قومے کے لیے اٹھتے ہوئے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہر ہڈی ٹھکانے پر آ جاتی ہے. اس بات کی تعبیر ہے کہ بالکل اسٹریٹ سکون سے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر عام طور پر یہ قیام رکوع ہی کے برابر ہوتا تھا، لیکن کبھی اتنی دیر کھڑے رہتے ایک خیال ہوتا غالباً بھول گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اس موقع پر بھی ذکر کرتے تھے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. وہ اذکار میں آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگتا تھا، تو اس میں پھر لوگ سمجھتے کہ شاید حضور بھول گئے، لیکن ایسا نہیں تھا، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے. اور پھر آپ نے اس پہ توجہ دلائیے اس کی اہمیت کے اوپر. فرمایا کہ اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات سے محروم ہے جو رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور سجدے میں چلا جاتا. یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد پیدر پہ 2 سجدے حضور کرتے تھے. اور سجدہ کیا ہے یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا، وسجد واقترب.
خدا کی قربت کا مقام ہے، یہ اپنی ہستی کو خدا کے سامنے بچھا دینا ہے، یہ خدا کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے اظہار کا وہ آخری اسلوب ہے جس میں انسان نہ صرف اپنی پیشانی زمین پر اپنے معبود کے سامنے رکھ دیتا ہے بلکہ اپنی ناک بھی اس کے سامنے رگڑتا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس کے پاؤں بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس کی کمر بھی سجدہ کر رہی ہے، اور اس کا سر تو پہلے اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو پورا وجود سراپا جب بندگی بن جاتا ہے تو انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ مراسم عبودیت میں سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اس کو 2 دفعہ رکھا گیا، اس کی تعداد 2 رکھی گئی۔ حضور کا طریقہ یہ تھا، سجدے میں جاتے تو انگلیوں کو ملا کر ہتھیلیاں پھیلا دیتے، یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا کہ سیدھا رکھ دیتے اور انگلیوں کو آپس میں ملا کے ہتھیلیاں پھیلا دیتے، اور انگلیاں قبلہ رو ہوتی تھیں، اور ہاتھ کبھی کندھوں کے برابر، کبھی کانوں کے سامنے، اور اتنے کھلے ہوئے ہوتے کہ بکری کا بچہ ان کے نیچے سے نکل جائے۔ یہ حضور کے سجدے کا طریقہ ہے جو بیان ہوا، عرب کا یہ اسلوب تھا، یعنی وہ اس طرح کی چیزوں کو جب بیان کرتے ہیں کہ بکری کا بچہ نکل جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بکری کا بچہ نکل جائے، نہیں، مطلب یہ کہ آدمی سجدہ جب کرے تو اٹھا ہوا ہو، کھلا ہوا۔ بازو پہلوؤں سے اس طرح الگ رکھتے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کی بغلوں کا گورا رنگ نظر آ جاتا، یعنی ہر عضو پوری طریقے سے اپنی اپنی جگہ حالت سجدہ میں انڈیپینڈنٹلی پاؤں کھڑے رکھتے تھے، اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رو کر لیتے، یعنی ہر چیز قبلے کی طرف، ہر چیز سجدے کی حالت میں، ہر چیز جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ خدا کی طرف ہو چکا ہے۔ اور ایک موقع پر ایڑیاں ملانے کا بھی ذکر ہوا ہے، فرماتے تھے کہ مجھے پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے پنجوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حضور کے سجدہ کرنے کا طریقہ تھا، یہ اسوہ حسنہ، یہ سمجھ لیجئے اس میں کوئی جو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو اختلاف کا موضوع بناتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے، یہ حضور کا اسوہ حسنہ، یہ بہترین طریقہ ہے۔ کسی نے کسی وجہ سے اس بہترین طریقے کی پیروی نہیں کی تو اس کی نماز فاسد نہیں ہو جائے گی، لوگوں کو تھوڑی بہت رعایت دینی چاہیے، اصل فوکس اس اسپرٹ پہ ہونا چاہیے کہ بندہ وہ اپنے رب کے سامنے گر کے کر کیا رہا ہے۔ اگر سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور سارا چیز سنت طریقے پہ کر رہے ہیں، دماغ آپ کا دکان میں لگا ہوا ہے، تو یہ نماز کیا نفع دے؟ تو اصل میں سجدہ کرنا ہے اور اسپرٹ کے ساتھ کرنا ہے، اور جو حضور کا طریقہ میکسیمم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد سجدہ چونکہ اتنی غیر معمولی عبادت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ رکوع کے بعد قوموں میں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ سجدہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے، اسی لیے 2 سجدوں کے بیچ میں پھر گیپ رکھا گیا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں، تاکہ دوسرا سجدہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ جدا سجدہ ہو۔ اس میں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا پیر بچھا کر اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے، یعنی کوئی جلدی جلدی کرنے کی چیز نہیں تھا بلکہ سکون سے کرتے ہیں۔ جلسے، سجود اور قوموں میں آپ کے ٹھہرنے کا وقت کم و بیش یکساں ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے کہ سکون سے، آہستگی سے، آرام سے کر رہے ہیں، جلدی جلدی نہیں کر رہے۔ تاہم قومی کی طرح جلسے میں بھی کبھی اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ خیال ہوتا کہ غالباً بھول گئے ہیں، یہ وہی چیز ہے کہ حضور چونکہ کچھ نہ کچھ ذکر کر رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے بعض اوقات طویل ذکر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بعض اوقات آپ سیدھے کھڑے ہو جانے کے بجائے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے اٹھتے تھے، یعنی عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دوسرا سجدہ کیا اور پھر ایک نئی رکعت شروع ہو گئی، تو حضور بعض اوقات اس میں بھی گیپ لیتے تھے اور تھوڑا بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد اگلی چیز قعدہ ہے۔ قعدہ کیا چیز ہے؟ جس طرح آپ جلسے میں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد یا نماز کی جو آخری رکعت ہے، مغرب میں وہ تیسری ہوتی ہے اور ظہر، عصر اور عشاء میں وہ چوتھی رکعت ہوتی ہے، آپ جس طرح جلسے میں بیٹھے ویسے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضور کے متعلق آتا ہے کہ قعدے میں بالکل اسی طرح بیٹھتے تھے جس طرح جلسے میں الٹا پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے، سیدھا پاؤں کھڑا ہوتا تھا، یہ بھی اس میں آتا ہے، دایاں ہاتھ پھیلا کر دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور انگوٹھی کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، یہ حضور کا طریقہ تھا۔ اس کی شکل بھی بیان ہوئی ہے، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ بیٹھنے کے بعد باقی انگلیاں سمیٹ لیتے، انگوٹھا درمیان کی انگلی پر رکھتے اور کبھی کبھی ان دونوں سے حلقہ بنا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے نماز کی آخری رکعت میں بعض موقعوں پر آپ اس طرح بھی بیٹھتے کہ بایاں کولا زمین پر رکھتے اور الٹے پیر کو دائیں پیر کی طرف باہر کو نکال لیتے۔ یہ حضور کے مختلف طریقے تھے جو بیٹھنے کا حضور کا طریقہ تھا، لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ جس طرح سجدے کی اسپرٹ یہ تھی کہ انسان سراپا بندگی بن گیا ہے، قعدے کی اسپرٹ یہ ہے کہ انسان سراپا دعا بن گیا،
یعنی آپ نے نماز کا آخری رکن جب سجدہ ادا کیا تو آپ اپنی بندگی کی معراج پہ پہنچ گئے. جو آپ نے کرنا تھا کر دیا، جو خدا کی حمد و کبریائی آپ نے بیان کرنی تھی اس موقع پہ کر دی، اپنے عمل سے کر دی، جو مراسم عبودیت ادا کرنی تھا وہ کر دیے. اب بھکاری بیٹھا ہے اپنے مالک کے حضور، مؤدبانہ بیٹھا ہے اور جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا. قادہ اس چیز کا نام ہے، یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ اب آپ جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں. اور ہم اذکار میں دیکھیں گے اس موقع پہ حضور دعائیں کرتے تھے. تو یہ اصل میں کیا ہے کہ فقیر اپنے آقا کے حضور جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے. اور پھر اسی حال کے اندر نماز ختم ہو جاتی تھی. حضور کے متعلق آتا ہے کہ نماز ختم کرنا پیش نظر ہوتا تو اسی قادے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دی جاتی. یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ دوسرے قادے میں نماز ختم ہوتی ہے. پہلی دفعہ تو ہم مغرب، ظہر، عشاء، عصر میں اٹھ جاتے ہیں، اور فجر میں ہوتا ہے کہ جو پہلا قاعدہ ہے وہی اخیر قاعدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر دوسرے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور حضور نے اس کے متعلق تلقین کی ہے کہ یہ تمام اعمال انتہائی درجے کے اعتدال اور انتہائی اطمینان کے ساتھ خود بھی انجام دیتے اور لوگوں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے تھے. تو یہ جو اعمال ہیں، ایک دفعہ پھر میں یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ کیا ہے، اپنی پرستش کا اظہار ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنے مالک، اپنے حاجت روا، اپنے مشکل کشا، اپنے معبود برحق کے سامنے اظہار تشکر بھی ہے، اس کے سامنے فریاد کرنا بھی ہے، اس کی عظمت کا اظہار بھی ہے. یہ اذکار کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ آگے ہوگا، ہم اسے دیکھیں گے، لیکن یہ پہلے اپنے عمل کی شکل میں ہوگا، اپنے عمل سے ہم یہ کریں گے. تو یہ چیز ہمیں نماز سے پہلے اگر ذہن میں مستحضر رہے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں، تو نماز کی پھر کوالٹی بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ویسا کر دیں جیسے کہ انہیں مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.